اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے قرآن مجید میں وہ چیزیں وضاحت کے ساتھ مذکور ہیں، اور ان میں سے ایک چیز جو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں اللہ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایمان والو میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے، غیبت نہ کرے۔ یہ ہمارے ہاں ایک ایسا گناہ ہے، ایسے گناہوں کے اندر یہ شامل ہو چکا ہے کہ جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، یہ ہمارے ہاں ان گناہوں میں شامل ہو چکا ہے، یہ اس فہرست میں آ چکا ہے کہ بندہ گناہ کر رہا ہے لیکن اس کا احساس نہیں ہو رہا کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ اور یہ بہت ایک خطرناک صورتحال ہوتی ہے کہ انسان ایک ایسی صورت کے اندر آ جائے کہ وہ ایک اللہ کی نافرمانی کرے بھی صحیح اور وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہو جائے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ پھر غیبت ہوتی کیا ہے، آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں، کہ تمہارا بھائی موجود نہیں ہے، ایک مجلس میں تم بیٹھے ہو تو تم اپنے بھائی کی کوئی ایسی چیز بیان کرو کہ اگر تمہارے اس بھائی کو پتہ چل جائے تو اس کو یہ بات بری لگے۔ یہاں اس بھائی جو میں نے کہا حدیث کے اندر آتا نا بھائی، اس بھائی سے مراد دینی بھائی، ایک تو ہمارا حقیقی بھائی ہوتا ہے نا جو ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، نہیں، یہاں بھائی کا مطلب ہے جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سب بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں، تمہارا بھائی مجلس کے اندر موجود نہیں ہے، تم اس بھائی کی ایسی بات بیان کرو جو تمہارے اس بھائی کو اگر پتہ چل جائے تو اس کو بہت بری لگے۔ تو پھر صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم اپنے بھائی کی جس برائی کا تذکرہ کریں تو اگر اس کے اندر برائی ہو بھی صحیح تو پھر بھی یہ گناہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں پھر بھی گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس برائی کو بیان کر رہے ہو جو اس کے اندر ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے اور تم پھر کہہ رہے کہ یہ اس کے اندر ہے، یہ تو بہتان ہو جاتا ہے، یہ تو بہتان ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر بندہ وہ عیب بیان کرے لوگوں کے سامنے جو عیب اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، یہ تو بہتان ہے۔ ہاں ایسی برائی ذکر کرنا لوگوں کے سامنے جو اس کے اندر موجود ہے وہ کر رہا ہے، آپ نے فرمایا اس طرح کرنا یہ انسان کی غیبت ہوتی ہے اور اللہ نے تمہیں اس سے منع فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اس لیے جب ہم مل جل کے بیٹھتے ہیں تو کسی ایسے آدمی کا تذکرہ آ جائے تو ایک ٹھیک ہے ایک تعارفی بات تو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب برائی کا تذکرہ آئے ہمیں اپنی زبانیں روک لینی چاہیے، ہمیں گفتگو کرنے سے رک جانا چاہیے۔ یہ بہت سخت معاملہ ہے، بعض روایت کے اندر تو یہاں تک بھی ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو آپ اسے اندازہ لگائیں یہ کہاں تک بات جاتی ہے۔ کسی آدمی کی آپ عزت کا خیال نہیں کیا، اگر جو اس کے اندر وہ برائی موجود ہے لیکن آپ کو اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور آپ اس کی حساسیت کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح آپ کے ازواج میں سے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت صفیہ یہ ان کا قد چھوٹا تھا، قد چھوٹا تھا ان کا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی بات ہوئی تو انہوں نے حضرت صفیہ کا اس انداز کے ساتھ تذکرہ کیا، کیونکہ قد چھوٹا جیسے ہم بھی کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا تھا، آپ نے اس کو بڑا ناپسند فرمایا تھا، حالانکہ وہ چھوٹی ہی تھیں، ان کا قد چھوٹا ہی تھا حضرت صفیہ کا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو ان کا اس انداز کے ساتھ تذکرہ کیا کہ وہ تو چھوٹے قد والی ہے، اس طرح ہمارے ہاں بھی کچھ الفاظ مشہور ہیں، لوگ بولتے ہیں چھوٹے قد والے کے بارے میں، تو نبی علیہ السلام نے اس کو سخت ناپسند فرمایا، آج ہمیں عائشہ تمہیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ چھوٹا قد، اور یہ چھوٹا قد کسی کا چھوٹا قد ہے کسی کا بڑا قد ہے، یہ تو اللہ کے اختیار کے اندر ہے نا۔ تو آپ نے اس کو سخت ناپسند فرمایا کہ تم نے اپنی جو سوکن ہے جو حضرت عائشہ صفیہ رضی، تم نے اس کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ چھوٹے قد والی؟ قصیرہ تم نے کیوں کہا؟ عربی میں قصیرہ کہتے ہیں، تم نے اس کو قصیرہ کیوں کہا ہے؟ تم نے اس کو چھوٹے قد والی کیوں کہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کو سخت ناپسند فرمایا تھا۔ اس لیے ایسی آپ دیکھیں نا وہ واقعتاً چھوٹی بھی تھیں، یہ نہیں کہ وہ چھوٹی نہیں تھیں، وہ چھوٹی بھی تھیں،
لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے ناپسند فرمایا، اس لیے کہ انسان کی بڑی عزت ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے تو وہ غلطی اس کے رب کا معاملہ ہے، وہ اللہ سے اس کی معافی تلافی کروا لے گا۔ اللہ کا معاملہ، اللہ اس کو سزا دے، اللہ اس کو معاف کرے، بندہ اللہ سے معافی مانگے، بندہ اللہ سے معافی نہ مانگے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ انسانوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ دوسرے کا اس طرح برائی کے ساتھ تذکرہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک آدمی سے برائی کا ارتکاب ہو گیا تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ، اس برائی کی جو سزا ہے وہ میرے اوپر لاگو کیجئے۔ آپ نے بڑے سوالات کیے، اس سے بہت سارے سوالات کیے تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے، لیکن وہ چونکہ ایک سچے ارادے کے ساتھ آیا ہوا تھا، وہ اپنے اس کام کے اوپر بڑا نادم تھا کہ یہ کام میں کر بیٹھا ہوں، تو اس نے نبی علیہ السلام سے بار بار کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے غلطی سے نہیں کیا، میں جان بوجھ کے کیا، میں پورے ہوش کے اندر تھا، میں مدہوش نہیں تھا۔ جب ساری بات اس نے کھل کے بتا دی اور نبی علیہ السلام نے بھی دیکھ لیا کہ یہ تو اب پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اس کو سنسار کر دیا جائے۔ ظاہر ہے اس کی سزا بھی یہی ہے کہ جب شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے اس کو سنسار کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ شادی شدہ نہ ہو تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اگر شادی شدہ ہو تو اس کو سنسار کیا جاتا ہے، شادی شدہ نہ ہو تو اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوا اب ذرا جب کسی کو سنسار کہتے ہیں نا تو وہ پھر مر جاتا ہے، جس کو سنسار کہتے ہیں وہ بچتا نہیں ہے، اس نے آخرکار اس نے مر جانا ہے۔ تو بعد میں جب وہ اس کو سنسار کر دیا گیا تو لوگوں نے اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہیں، طرح ظاہر ان سے ایک گناہ ہو گیا تھا اور انہوں نے اس کی سزا بھی پا لی تھی۔ سزا پانے کے بعد لوگوں نے ان کے بارے میں بہت برے الفاظ کہے اور نبی علیہ السلام نے ان کو بڑی سختی سے منع فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم ایسے کہو، اس نے زنا کیا، اس نے تو اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں کہ جس سے یہ گناہ ہو گیا تھا اور اس کے اوپر حد جاری کر دی تھی، آپ نے بعد والوں کو بھی زبان کھولنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جس کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، آپ نے پھر بھی اجازت نہیں دی۔ تو یہ جو اصل بات بتا رہا تھا کہ کسی کے اندر برائی ہو، اس طرح اس کے عدم موجودگی میں اس کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرنا، یہ اللہ کو بھی بڑا ناپسند ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی بڑا ناپسند ہے۔ اس لیے ایسی مجلس کے اندر بھی کوشش کیا کریں نہ بیٹھا کریں، اگر بیٹھ جائیں تو تھوڑی ہمت کیا کریں، اللہ آپ کو ہمت دے، آگے بات کیا کریں کہ بھائی کسی بھی آدمی کا برائی کے ساتھ تذکرہ اس مجلس میں نہیں ہونے دوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین کے اوپر برا عمل کرنا یہ ہمت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یہ خاموشی کے ساتھ اور بندہ جانا چپ کر کے بیٹھا رہے، ایسے دین کے اوپر برا عمل نہیں ہو سکتا۔ دین کے اوپر برا عمل کرنا ہے، اس میں تھوڑی ہمت دکھانی پڑتی ہے، اس میں جذبہ دکھانا پڑتا ہے تاکہ اگلوں کو بھی احساس ہو کہ دین کے اوپر عمل ہو رہا ہے، یہ کسی کی عام لوگوں کی باتوں کی بات نہیں کہ اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں کہ جس کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اس آدمی نے اتنا بڑا، اس سے گناہ بھی ہو گیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتے، اور آپ نے فرمایا کہ جو لوگ ایک دوسرے کے اوپر بہتان باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو پل صراط کے اوپر کھڑا کر دے گا۔ بتاؤ جو تم نے کہا تھا اس کا جواب دو، تم نے فلاں موقع پہ فلاں مومن کے بارے میں، فلاں مومنہ کے بارے میں تم نے یہ بات کہی تھی نا، آج اس کا جواب دو اور تمہیں اللہ پل صراط کے اوپر کھڑا کرے گا۔ بتائیں پل صراط کے اوپر کھڑا ہو کے کون جواب دے گا اللہ کو؟ جب تک اللہ تعالیٰ اس کی سزا کو مکمل نہیں کرے گا وہ پل صراط سے ہٹ نہیں سکے گا۔ آپ کو مینار کے اوپر کھڑا کر دیا جائے نا کسی آدمی کو مینار کے اوپر، تو وہ اس کی چیخیں نکل جائیں گی، کوئی بلند مینار ہو تو وہ تو ویسے ہی نیچے دیکھ کے ڈر جائے گا، تو پل صراط ہے اور اس کے نیچے تو جہنم ہے۔ تو جو بندہ کسی کے اوپر بہتان لگائے گا اللہ تعالیٰ اس کو پل صراط کے اوپر کھڑا کر کے کہے گا تم نے جو بات کہی تھی آج اس کا جواب دو۔ اس لیے اب دیکھیں نا، یہ زبان سے ہی ہم بول رہے تھے نا، غیبت کی تھی تو زبان سے کی تھی نا، بہتان کسی نے باندھا تھا تو زبان سے ہی باندھا تھا، اس نے اس کو پل صراط پہ لٹکا دیا، پل صراط پہ جا کے لٹکا دیا۔ اس لیے ہمیں اس کو روکنے کی
اس کو تھامنے کی، اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے کہ اس زبان سے کسی مسلمان کی عیب جوئی نہ ہو، کسی مسلمان کی برائی اس زبان سے نہ صادر ہو۔